بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن مل جائے قربت سوہنے دی اور رب دے قریب ہو جاندہ ہے، جڑا ہوئے دور محمد تو رب تو بھی دور ہو جاندہ ہے۔ بہت قابل احترام دوستو، ماہ شعبان کی آمد ہے۔ اللہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے لیلۃ المبارکہ کے نام سے فرمایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان وہ مقدس برکت والا مہینہ ہے جس میں اس سال اس شعبان سے لے کر اگلے شعبان تک فوت ہونے والوں کی اجل لکھی جاتی ہے۔ رزق جو سال بھر کا تقسیم ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ جو بھی سال بھر کے کام ہونے ہوتے ہیں ان کے فیصلے اس ماہ میں کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو بخشش کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان زمین پر نزول فرماتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور بخشش مانگنے والوں کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے، رزق مانگنے والوں کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے میں اس کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جب زمین آسمان پر نزول فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ مانگنے والا میں عطا کروں، ہے کوئی بخش مانگنے والا میں بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں رزق عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ پکار کر لوگوں کو کہتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے شراب پیتے تھے، گناہ گار تھے، آپ اللہ کے ولی کیسے بن گئے، آپ کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ایک بچی تھی جس کی عمر 2 سال تھی، میں شراب پیا کرتا تھا، وہ مجھے روکا کرتی تھی، حتیٰ کہ میری بوتلیں انڈھیل دیا کرتی تھی۔ وہ فوت ہو گئی اور اسے قبرستان میں دفن جب کر دیا گیا۔ 15 شعبان کی رات آئی۔ 15 شعبان کی رات کو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ قیامت برپا ہو گئی ہے۔ میں بھاگتا ہوں، میرے پیچھے ایک اژدہا لگ جاتا ہے اور وہ مجھ سے پیچھا کرتا ہے۔ آگے ایک کمزور آدمی ملتا ہے، میں اسے کہتا ہے مجھے سانپ سے بچاؤ۔ وہ کہنے لگا میں کمزور ہوں، اس پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، شاید تمہاری کوئی امانت دفن ہو اور تمہیں بچا لے۔ جب میں وہاں پہنچا تو فرشتے نے دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے میری بچی کھڑی تھی 2 سال کی، عربی زبان میں کہہ رہی تھی کہ ابھی تک تم نے ایمان والوں توبہ کی طرف نہیں رجوع کیا، اللہ کی طرف ابھی تک تم نے توبہ نہیں کی۔ تو میں نے کہا کہ بیٹی تو جانتی ہے قرآن مجید عربی جانتی ہے؟ کہنے لگے میں عربی زبان بھی جانتی ہوں، قرآن میں بھی پڑھنا جانتی ہوں، ابھی بھی ٹائم ہے، وقت ہے کہ توبہ کر لیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ سانپ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ تمہارا برا عمل ہے جو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، جو بزرگ راستے میں ملے تھے وہ تمہارا نیک عمل ہے، جو کمزور ہیں تمہاری نیکیاں کام ہیں۔ اسی وقت میری آنکھ کھلی، میں نے توبہ کر لی۔ یہ توبہ کا بچی میری توبہ کا سبب بنی۔ 15 شعبان کی رات کو توبہ کی، پھر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ صرف مجھے بخش دیا بلکہ مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ہے۔ 15 شعبان کی رات پہاڑ پہ جاتے ہیں اور جا کر کیا دیکھتے ہیں، ایک سفید پتھر بہت خوبصورت حسین و جمیل نظر آیا اور دیکھتے ہی رہ گئے، دنگ ہو گئے۔ تو جب دیکھا آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے، عیسیٰ تم اس سے بھی آگے دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے دکھائیے۔ تو وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس میں سے ایک بزرگ برآمد ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سبز رنگ کا عصا پکڑا ہوا تھا۔ اور جب اس بزرگ کو دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کتنے عرصے سے اس پتھر میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہے؟ بزرگ نے کہا کہ 400 سال سے میں اس پتھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں، اور یہ جو انگور کا آپ پودا دیکھ رہے ہیں اسی کے انگور میں کھاتا ہوں۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بزرگ کو دیکھا اور اس کی 4 سالہ عبادت کو دیکھا، اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ میرے خیال میں اس سے بہتر مخلوق تو نے پیدا نہیں کی ہوگی۔ تو آواز آتی ہے کہ عیسیٰ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر میں آئیں گے، ان کی امت کی یہ شان ہوگی کہ اگر ان کا امتی 15 شعبان کی رات کو 2 نفل نماز پڑھے گا تو اس 400 سالہ عبادت سے بہتر ثواب مل جائے گا، وہ بہتر ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب سنا کہ اس کی 400 سالہ عبادت سے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 شعبان کو 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے برابر ہے اس کی 400 سالہ عبادت، تو دل میں خواہش پیدا ہوئی، آرزو پیدا ہوئی کہ یا اللہ کاش میں
تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا۔ جنوں مل جائے قربت سونے دی او رب دے قریب ہو جاندا ہے، جڑا ہووے دور محمد تو رب تو بھی دور ہو جاندا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات جو 4 رکعت نماز ادا فرماتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا جو 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 2 سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ 1 سال پچھلا گزرے ہوئے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ایک آنے والے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شان ہے 15 شعبان کی رات کو۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ 15 شعبان کی رات کو جو عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، اسے اللہ تبارک تعالیٰ 2 سال کی عبادت کرنے کا ثواب، روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بخشش کی رات ہے، اللہ سے دعا مانگنے کی رات ہے، اجل لکھی جانے کی رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر روزے رکھتے ہیں شعبان کے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس مہینے میں لوگوں کی سال بھر کے فوت ہونے والوں کی اجل لکھی جاتی ہے۔ اس مہینے میں جو رزق سال بھر تقسیم ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال سال بھر کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جب اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور اٹھائے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزے سے ہوں۔ یہ شان ہے ماہ شعبان کی۔ دوستو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اسے روزہ رکھنے، اللہ کی عبادت کرنے اور بخشش مانگنے، اور اس سے پہلے کہ 15 شعبان کی شب آئے، ہماری زندگی اور رزق کے فیصلے ہوں، ہمارے سال بھر کے کاموں کے فیصلے ہوں، ہمیں توبہ بھی کر لینی چاہیے۔ والدین ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگ لینی چاہیے، ان کو راضی کر لینا چاہیے۔ دوست احباب ناراض ہیں تو ان کو بھی راضی کر لینا چاہیے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، آخرت میں اسی میں بھلائی ہے، اور اسی میں اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہے اور ہماری بخشش کا راز ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔